بڑی دنیا ہے، بڑے لوگ آئے ہیں، لیکن میں تو آج بھی کسی معین الدین کا منتظر ہوں. معین الدین نہیں آ رہا کوئی بھی. بیٹے لینے والے بھی آئے ہیں اور ملتے ہیں ان کے توسل سے، رزق والے بھی آئے ہیں، شفا لینے والے بھی آئے ہیں، گھر لینے والے بھی آئے ہیں. ہر آنے والا کوئی نہ کوئی مشکل لے کے آیا ہے. اوے ہم تو انتظار میں ہیں کوئی وہ آئے جو یار کا پتہ پوچھے. آگ وہاں بس بیٹھ کے گنبد شریف کو دیکھتے ہیں کہ یہ وہ شانوں والا گنبد ہے جس کے نیچے میرے محبوب آرام فرمائے. بہرحال بات بڑھتی جائے گی. جی وہ میں نے نا کپڑے سے منہ چھپایا ہوا، وہ کاکے نے پہچان لیا. تو وہ نیچے نا وہ آیا پارکنگ تک میرے پیچھے. السلام علیکم جی. میں جی والے مصباحی صاحب نے. میں جی وہی نکما ہے. مجھے سچ چلو کوئی بات پوچھے گا مجھے. وہ بھی کہہ رہا تصویر. مجھے تھوڑا غصہ چڑھا ہوا تھا، بس پھر میرے منہ سے نکل گیا. میں یار 9 دن ہو گئے نے ایسے نوکر نو ایتھے اتھے پھر دے آلے دوالے بڑے بندے ملے، لیکن دکھ یہ ہے کہ کسی نے بھی مجھے کوئی بات نہیں پوچھی. اتنے بندے ملے کوئی مجھے پوچھتا. حضرت ہمارے بڑے کہتے ہیں بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے. میں ہزار بندے ملے، ایک بندے نے مجھے نہیں پوچھا اوے مصباحی صاحب ہمارے بڑے کہتے ہیں بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے. یہ ان کے لیے تھا کہ ہمارے لیے بھی ہو سکتا ہے. کیا ہو گیا یار، کیا ہو گیا؟ کسی ایک نے نہیں پوچھا کہ حضرت وہ کہتے ہیں بس یاد رہا اتنا. اس لیے بیٹا اصل جو کام ہے وہ کرو، وہاں جھولی پھیلا کے بیٹھا کرو اور وہ عرضی پیش کیا کرو جو ہمارے امام پاک نے کی. کیا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. جڑا کم کرن گئے اتھے بڑے بڑے یہاں سادے جملے بھی کہہ دیے گئے، بڑے پڑے بھی گئے، ہم نے اس پہ بھی. تو میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ ہو ان فیض ہزاراں تائیں ہر بکھا پل کھاوے. تو کیونکہ وقت بھی ظاہر ہے تھوڑا ہے، تو بس ایک تو بات آپ کے گوش گزار کروں گا. اللہ کے حضور دعا گو رہوں گا. مسجد ہے، عرس پاک ہے، وہ سید پاک موجود ہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات ہے. ٹھیک ہے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا اکرم الخلق ما لی من نلوذ به سواک عند حلول الحادث العممی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے جی. ایک بار پڑھا ہے، ایک بار پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا کیسے ہے؟ محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا او انت مجنون. ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا سمجھے یہ دیوانہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. ایک بار پڑھنا ہے لیکن پڑھنا دیوانوں کی طرح. وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا جنہ گڑ پاؤ گے اتنا ہی میٹھا ہوئے گا. حالانکہ یہ پہلے ہی بڑا میٹھا ہے. میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہے. کچھ سواد نہیں مشری اندر، اسی کھنڈاں وی چکھ ڈٹھیاں، اینا ساریاں چیزاں نالو گلاں حضور دیاں مٹھیاں ہیں. تو ایک بار پڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی. جنہوں کہتے ہیں نا ایک باری پڑھ دینا ہے آپ نے، پھر انشاءاللہ تاکہ گفتگو آگے شروع ہو، کیونکہ آپ پڑھیں گے نہیں تو گفتگو شروع نہیں ہوگی. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے جی. اب بس کوشش فرمائیں جب بھی ذکر کا موقع ملے او انت مجنون اس طرح کرو دیکھنے والا سمجھے یہ دیوانہ ہو گیا ہے.
کیونکہ باقی سب کچھ بھی اپنی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن اصل یہ ہے. اور اکثر و بیشتر اسی طرح ہوتا ہے کہ وہ جو اقبال نے کہا تھا نا، یہ مصرع لکھ دیا کہ شوق نے محراب مسجد میں، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا ہے. جب بولنے کا وقت آتا ہے تب نہیں بولتے. جب بھی جتنی محبت ہے، ایڈا سونا سید بیٹھا ہے پھر ہی بندہ نہ پڑھے. ایڈے سونے سید صاحب بیٹھے ہیں پھر ہی بندہ نہ پڑھے. اتنے نہیں بخیلی کرنی ہے. محبوب نے فرمایا بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ پھر بھی مجھ پہ درود نہ پڑے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص جنت کا راستہ بھول گیا جو مجھ پہ درود پڑھنا بھول گیا. جتنی محبت زیادہ ہوگی کرم بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا. میں حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ، بزرگوں کی باتیں سادی ہوتی ہیں لیکن باتیں پائے کی ہوتی ہیں. آپ فرمایا کرتے تھے بیلیا کم از کم روز ایک چٹھی تے مدینہ پاک بھیجا کر. چٹھی سے مراد کیا؟ ان کو یاد کیا کر. اور میری بات آپ نے یاد رکھنی ہے، پڑھنا اور ہے، یاد کرنا اور ہے. ہم پڑھتے ہیں، یاد کوئی نہیں کرتے. ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ کوئی چھت دیکھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی دیواریں دیکھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی خارش کرتے ہوئے پڑھ رہا ہے. یہ پڑھنا ہے، لیکن یاد کیسے کرتے ہیں؟ نہ چھت نہ دیوار نہ خارش، ٹھیک ہے جی، آنکھیں بند اور دل مدینہ کی طرف ہے. یہ چٹھی جائے گی حضرت جی، یہ چٹھی جائے گی حضرت. فرمایا روز کم از کم ایک چٹھی تے مدینہ پاک بھیجا کرنا. وہ جی سنگی کو آپ نے کہا نا، وہ بھی بیچارہ میری طرح وہی سادہ تھا. وہ سنگی آگے سے کہتا ہے حضرت جی کیا ہوگا چٹھی بھیجنے سے؟ فرمایا تو بھیجتا رہے، کسی کا تو جواب آئے گا ہی نا. ہے کبھی تو صاحب پوچھیں گے، کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے. اور دیکھو ہاں کون ہے جڑا روز ہی سانو سیالکوٹ تو یاد کرتا ہے، لیکن یاد ہی کوئی نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اس لیے حضرت جی جب بھی موقع بنے پوری، پھر دیکھو ہوتا کیا ہے حضرت. پھر دیکھو. اور باقی حضرت جی صرف چٹھی نہیں ہم بھیجتے، باقی تو قربان جاؤں گی. امتی جو کرے فریاد حال زار میں، ممکن نہیں خیر البشر کو خبر نہ ہو. حضرت یہ ہمارے بزرگ ہوئے ہیں، مولانا منظور احمد صاحب، بڑی کمال شخصیت ہوئی ہیں. اور میں نے حضرت صرف ایک بار حضرت کو دیکھا، اور وہ بھی میں جب لاہور پڑھتا تھا. حضرت کا ایک مناظرہ ہوا تھا اور مجھے بڑا شوق تھا مناظرہ دیکھنے کا. مناظرہ دیکھنے گئے اور بہت بڑی سٹیج تھی، بہت بڑا سٹیج بنا حضرت. اور مناظرے کا موضوع تھا مسئلہ حاضر و ناظر. حضرت ہم شوق مجھے بڑا تھا، ہم صبح نکل آئے مدرسے میں، جیسے یہ پہلی لائن بیٹھی ہم بالکل آگے بیٹھے ہوئے تھے. جا کے وہ دوسرا گروہ سارے کا سارا آ گیا، حضرت کی طرف سے نہیں کوئی آ رہا تھا. اب ساری نگاہیں منتظر رہے حضرت کی کہ حضرت تشریف لائیں. اور حضرت کے ماشاءاللہ جو آگے آپ کے صاحبزادے ہیں ماشاءاللہ وہ بھی عالم ہیں سارے حضرت. اور آگے حضرت کے جو مریدین ہیں، حضرت کے جو شاگرد ہیں، وہ ایک سے بڑھ کے ایک حضرت عالم ہیں سارے کے سارے. پہلی بات تو یہ کہ سب کو حضرت کا انتظار ہے. اور دوسرا یہ کہ جب حضرت آئیں گے ساتھ صاحبزادے بھی ہوں گے، ساتھ حضرت کے شاگرد ہوں گے، ساتھ کتابوں کا ڈھیر ہوگا، پھر حضرت آئیں گے. حضرت کافی انتظار کے بعد جب حضرت آئے نا تو حضرت کل ہی، نہ کوئی کتاب، نہ کوئی صاحبزادہ، نہ کوئی شاگرد. کیونکہ میں پہلی لائن میں بیٹھا تھا. وہ جو دوسرا گروہ تھا نا، وہ آنکھوں میں اشارہ کر کے نا آپس میں مسکرائے. اور اس مسکراہٹ کا مطلب کیا تھا؟ لو جی اتو بابا اتو کلا تسی ٹال ہے بابا پھڑ کے. لیکن ان کو پتا نہیں تھا نا یہ عام بابا نہیں ہے، یہ ان کا بابا حضرت ہے. اور ان کا بابا اگر ویل چیئر پہ بھی بیٹھا ہو تو وہ بھی لاکھوں پہ بھاری ہوتا ہے. ان کا بابا ویل چیئر پہ بھی بیٹھا ہو نا وہ بھی لاکھوں پہ بھاری ہوتا ہے حضرت. وہ مناظرے کی شرائط طے ہوئی. اب یہ تھی جی گفتگو کدھر سے شروع ہوگی؟ ادھر سے شروع ہوگی یا ادھر سے شروع ہوگی؟ شاہ صاحب نے کہا جی گفتگو میں شروع کروں گا. اسپیکر آپ کے سامنے رکھ دیا گیا. آپ نے فرمایا بھائی مناظرہ یہ ہے کہ دلیل یاد آ گئی مناظرہ جیت گئے، جہاں دلیل نہ یاد آئی مناظرہ ہار گئے. بھائی میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے ویسے بھی دلائل یاد نہیں رہتے، آؤ آج ذرا وکھرے انداز سے مناظرہ کرتے ہیں. وہ سب نے کہا جی وکھرا انداز کیا ہوا؟ فرمایا مناظرے کا موضوع ہے مسئلہ حاضر و ناظر. تو پھر اس طرح کرو، یا نبی پاک علیہ السلام دکھا دو یا نبی پاک علیہ السلام دیکھ لو. میں بیٹھا ہوا تھا حضرت. اب حضرت جی دکھا تو وہ سکتے نہیں تھے، ٹھیک ہے، ان کا عقیدہ ہی کچھ اور تھا. اور اگر دیکھتے تو ساتھ حضرت اپنے مسلک کا جنازہ بھی اپنے سر پہ رکھ کے لے کے جانا پڑنا تھا. اس لیے کیا ہوا، ایک بھاگا، دوسرا بھاگا، تیسرا بھاگا، چوتھا بھاگا، سارے بھاگ. مجھے حضرت کے الفاظ آج بھی یاد ہے. کمال بات آپ نے اسپیکر پہ ارشاد فرمائی. فرمان لگے اوئے نس گئے ہو سارے دے سارے، اوئے وخار ہی ہو سکتے اور ویکھ ہی جاندے اینیاں دا بھلا ہو جانا سی. اللہ اکبر. شخصیت تھی حضرت. آپ نے بڑی مشہور زمانہ کتاب لکھی مدینۃ الرسول. اور حضرت نے مدینہ پاک میں وقت بھی بڑا گزارا حضرت. اور کیونکہ یہ گناہگار بھی جمعرات کو واپس آیا ہے
تو بس ایک بات حضرت سے برکت لے کے مدینہ پاک کے حوالے سے، یار مدینہ جانا نصیب ہو نا، اتنے جا کے گلے شکوے نہ ہوٹلاں دے کریا کرو، بس یہ دیکھا کرو آئے کہاں ہے۔ اس بات پہ بھی شکر کرو جیسا ہے تمہیں ہوٹل میں تو رکھا ہوا ہے بھائی، ادھر تو سڑک پہ جگہ مل جائے تو ظاہر نصیب حضرت ہے۔ میں نے ادھر جس پاکستانی کو ٹیسٹر لگایا نا انہوں ہوٹل کا ہی بخار چڑھے حضرت جی، نہ کیا کرو یار، دیکھا کرو آئے کہاں حضرت جی، نہ کھانے کے گلے کیا کرو نہ ہوٹل کے گلے کیا کرو۔ چلے ہو 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں، جو ایک بار آئے گا دوبارہ نہیں آئے گا، چوڑے آ جائے تینوں بلایا ہے یہ کم بات ہے، تو اس کو سی لیا کرو ادھر جا کے اور سی بھی نہ کیا کرو جہاں وہ رکھیں حضرت۔ ایک بار کہتے انہوں نے بلایا تو پھر گلے شکوے کیوں کر دے حضرت، پھر تو جدھر رکھیں حضرت ظاہر نصیب حضرت جی۔ اس شہر پاک کی تو گلیوں کا کیا کہنا ہے، اس شہر پاک کی تو سڑکوں کا کیا کہنا، تجھے ہوٹل میں رکھا ہے، تجھے بیڈ پہ سلایا ہے، تجھے اچھا کھانا کھلایا، پھر کیوں رو رہا ہے میاں۔ اور یاد رکھیے گا حضرت، بول ہم دیتے ہیں وہاں بڑے بڑے جملے حضرت جی، لیکن کیا ہے یہ ہمارا معاملہ آگے جا کے ہوگا۔ پاکوں کے لیے لکھا ہے کہ جس نے کچھ بولا ادھر ہی گرفت، یہ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے۔ اب مدینہ پاک حاضر تھی، آپ کا دل نہ دہی کھانے کو چاہا، بازار گئیں دہی خریدا، وہ جیسے حضرت جی دہی کھایا نا، دہی کھٹا تھا تو زبان سے اتنا نکل گیا، وہی مدینے دا دہی ہے نا کھٹا، ساتھ ہی گرفت ہو گئی حضرت، ساتھ ہی گرفت ہوئی حضرت۔ اب گرفت جو ہوئی وہ آپ اس کو سمجھ نہیں سکیں گے، اس لیے میں وقت بچا لیتا ہوں۔ 6 ماہ تک گرفت رہی حضرت، روتی رہیں، منتیں کرتی رہیں، توبہ استغفار گڑ گڑاتی رہیں۔ 6 ماہ بعد آپ کو آپ کا حال واپس کیا گیا، اور ساتھ آواز کیا آتی ہے، رابعہ تیری اتنی جرت، اگر کہنا تھا تو یہ کہتی کہ دہی کھٹا ہے، تو نے یہ کیوں کہا مدینے کا دہی کھٹا ہے، ہمارے یار کے شہر کو بیچ میں تو کیوں لے کے آئی ہے۔ اس لیے بھائی بڑی احتیاط کیا کرو وہاں جا کے حضرت، جس پاکستانی کو ٹیسٹر لگاؤ حضرت، ہوٹل کے رونے رو رہا ہے، کھانے کا او بھائی شکر کر، تو دیکھ آیا کدھر ہے میاں، تو دیکھ آیا کدھر ہے، یہ تو چپا چپا شانوں والا ہے، یا اہل نظر، یہ منظور احمد صاحب یہ حضرت۔ چلو اب شاید یہی بیان ہونا تھا، پچھوں ہے شاید آرڈر حضرت، اللہ ارادہ میرا کچھ اور تھا۔ یہ آنکھ والوں کی سنو حضرت، تم تو ہوٹل کے روتے رہتے ادھر جا کے۔ یہ شاہ صاحب نے لکھا ہے، کہتے ہیں میں جب بھی مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوتا نا تو مجھے راستے میں ایک اماں جی ملا کرتی تھی، جن کو میں نا ایویں سمجھ کے گزر جایا کرتا تھا۔ یہ بھی چنگی بات نہیں ہے کسی کو ایویں سمجھنا، اور جس نے اپنے آپ کو ایویں سمجھ لیا وہ کچھ بن جائے گا حضرت، اور جس نے کسی کو ایویں سمجھا وہ کچھ نہیں بنے گا حضرت۔ برا ٹونڈن چلنیاں جگ میں برا نہ کوئی، جدو اپنے آپ نو ویکھیا مجھ سے برا نہ کوئی۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں حضرت، جانا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ حاضر ہونے کے لیے نکلے، لوگوں نے سواری پیش کی، اب بصرہ سے پیدل چلے حضرت، سواری پہ نہیں بیٹھے۔ لوگوں نے کہا حضرت سواری پہ بیٹھ جائیں، فرمایا نہیں پیدل جانا ہے۔ انہوں نے کہا حضور سواری پہ کیوں نہیں بیٹھ کے جانا، کشری ممانت، فرمایا نہیں، فرمایا سواری پہ۔ یہ سنو وہ کیسے جاتے تھے، آپ نے فرمایا یہ بتاؤ اگر بھاگا ہوا غلام اپنے مالک کی بارگاہ میں معافی مانگنے جائے تو سواری پہ جانا چاہیے کہ چل کے جانا چاہیے؟ ہیں ہماری جانے بلا جا کے جتھے رکھن الحمدللہ، جتھے رکھن الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ سنو وہاں تو کسی گلی کسی سڑک پہ جگہ مل جائے تو آپ فرماتے ہیں میں نے ایویں سمجھ کے گزر جانا۔ آپ فرماتے ایک دن بڑا کرم ہوا، ریاض الجنہ شریف میں نا میں بڑا طویل ٹائم بیٹھا، کسی نے اٹھایا ہی نہیں مجھے، جی بھر کے بیٹھا۔ فرماتے جب پوری تمنا ہوئی نا میں ریاض الجنہ شریف سے اٹھا، باب جبریل سے باہر اور جنت البقیع شریف، سیدہ کائنات اما عائشہ، امام حسن مجتبیٰ، سیدنا عثمان غنی، ادھر بھی بڑی حاضری دی۔ کہتے جب میں جنت البقیع شریف سے باہر نکل رہا تھا میں نے کہا اے منظور احمد کتنا سونا شہر ہے مدینہ، مدینہ پاک، ہاں جی جو آ جائے جیتے جی 2 بار جنت کی سیر کر لیتا ہے، ایک بار ریاض الجنہ شریف، دوسری بار جنت البقیع شریف ہے، اور ایک جنت وہ ہے 7 آسمانوں کے اوپر، مرنا پڑے گا، قبر میں جانا پڑے گا، حشر، حساب کتاب، سوال جواب، پل صراط، پھر بھی پتہ نہیں ڈائریکٹ جائیں یا وایا جہنم جائیں۔ کیسا سونا شہر ہے مدینہ پاک، جو آ جائے 2 بار جنت کی سیر کرتا ہے۔ فرماتے مجھے نہیں پتا چلا کب میں ان اماں جی کے قریب آ گیا، فرماتے کھڑی ہوئی، اپنا ہاتھ میرے کندھے پہ رکھا اور مجھے فصیح عربی میں کہتی ہیں یا اخی تعال اسمع کلامی، او بھائی ٹھہر، 2 جنتیں، میری گل سن، واللہ العظیم اللہ حی و رسولہ حی،
مجھے اللہ کی عظمت کی قسم، اللہ بھی زندہ، اللہ کے محبوب بھی زندہ، واللہ العظیم، اللہ ینظر ورسولہ ینظر، اللہ کی عظمت کی قسم اللہ بھی دیکھتا، اللہ کے دکھانے سے اللہ کے محبوب بھی دیکھتے۔ اور منظور احمد اس وہم میں پڑا ہوا ہے مدینہ میں 2 جنتیں، نہیں، المدینہ تو کلھا جنت الفردوس، اور مدینہ سارے ہی جنت ہے، مدینہ سارے ہی جنت ہے۔ تو کیا ہوٹل لگا ہوا ہے جا کے، کیونکہ کیمرہ لگا ہے، شاید کسی تک میری آواز چلی جائے۔ پاکستانیوں ہمارا اور بس زیادہ وقت نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں گزارو، ان کے پاس کبھی قرآن سناؤ، کبھی نعت سناؤ، کبھی حمد سناؤ، وہاں گزارو اپنا وقت ہے۔ اور پھر دیکھو حضرت، یہ مدینہ الرسول لکھی حضرت نے، آپ فرماتے ہیں حج کر لیا، مدینہ پاک حاضری تھی، حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تقریباً حضرت جی 9 دن یہ چوڑا ادھر ہی بس حاضر رہا ہے۔ اب یہ بھی ایک دکھ ہے حضرت مجھے، ان 9 دنوں میں حضرت جی ہزارہا بندے اللہ جتنا چھپا سکتا تھا چھپایا، لیکن بس جس کو وہ ظاہر کریں پھر وہ کتنا چھپائے گا اپنے آپ کو، جس کو عزتیں ادھر سے مل جائیں تم جتنا مرضی چھپاؤ۔ وہ جڑا دس لبا ہے نا، گل گل کوئی نہیں پوچھی انہیں، یہ حضرت تصویر نہیں چپ کر کے کہنے لگا کھچ لے پیا۔ میں جب واپسی تھی نا حضرت، تو مدینہ پاک چھوڑ کے آنا کوئی سوکھا کام تو نہیں نا، بندہ مر کے ہی آتا ہے حضرت، بندہ مر کے آتا ہے حضرت، سوکھا ویزے دا مسئلہ نہ ہوئے، جو ادھر ڈیوٹیاں لگی ہیں پاکوں کی بارگاہ میں حاضر ہو، یہ آئے بندہ کوئی نہ آئے نا، بندہ کوئی سوکھا کام ہے مدینہ پاک سے واپس آنا۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے۔ ہم تو وہاں بس بیٹھ کے گنبد شریف کو دیکھتے ہیں کہ یہ وہ اور پھر دیکھو حضرت، یہ مدینہ الرسول لکھی حضرت نے، آپ فرماتے ہیں حج کر لیا، مدینہ پاک حاضری تھی، حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تقریباً حضرت جی 9 دن یہ چوڑا ادھر ہی بس حاضر رہا ہے۔ اب یہ بھی ایک دکھ ہے حضرت مجھے، ان 9 دنوں میں حضرت جی ہزارہا بندے اللہ جتنا چھپا سکتا تھا چھپایا، لیکن بس جس کو وہ ظاہر کریں پھر وہ کتنا چھپائے گا اپنے آپ کو، جس کو عزتیں ادھر سے مل جائیں تم جتنا مرضی چھپاؤ۔ وہ جڑا دس لبا ہے نا، گل گل کوئی نہیں پوچھی انہیں، یہ حضرت تصویر نہیں چپ کر کے کہنے لگا کھچ لے پیا۔ میں جب واپسی تھی نا حضرت، تو مدینہ پاک چھوڑ کے آنا کوئی سوکھا کام تو نہیں نا، بندہ مر کے ہی آتا ہے حضرت، بندہ مر کے آتا ہے حضرت، سوکھا ویزے دا مسئلہ نہ ہوئے، جو ادھر ڈیوٹیاں لگی ہیں پاکوں کی بارگاہ میں حاضر ہو، یہ آئے بندہ کوئی نہ آئے نا، بندہ کوئی سوکھا کام ہے مدینہ پاک سے واپس آنا۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے۔ ہم تو وہاں بس بیٹھ کے گنبد شریف کو دیکھتے ہیں کہ یہ وہ شانوں والا گنبد ہے جس کے نیچے میرے محبوب آرام فرمائے۔ بہرحال بات بڑھتی جائے گی حضرت جی۔ وہ میں نے نا کپڑے سے منہ چھپایا ہو، وہ کاکے نے پہچان لیا، تو وہ نیچے نا وہ آیا پارکنگ تک میرے پیچھے، السلام علیکم جی، میں نے والے مصباحی صاحب نے، میں جی وہی نکما ہے، مجھے سچ چلو کوئی بات پوچھے گا مجھے، وہ بھی کہہ رہا تصویر، مجھے تھوڑا غصہ چڑھا ہوا تھا، بس پھر میرے منہ سے نکل گیا، میں یار 9 دن ہو گئے نے ایسے نوکر نو ایتھے اتھے پھر دیں آلے دوالے، بڑے بندے ملے، لیکن دکھ یہ ہے کہ کسی نے بھی مجھے کوئی بات نہیں پوچھی۔ اتنے بندے ملے، کوئی مجھے پوچھتا حضرت، ہمارے بڑے کہتے ہیں بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے۔ میں ہزارہا بندے ملے، ایک بندے نے مجھے نہیں پوچھا، اوے مصباحی صاحب ہمارے بڑے کہتے ہیں بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے۔ یہ ان کے لیے تھا کہ ہمارے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ کیا ہو گیا یار، کیا ہو گیا؟ کسی ایک نے نہیں پوچھا کہ حضرت وہ کہتے ہیں بس یاد رہا اتنا، اس لیے بیٹا اصل جو کام ہے وہ کرو،
वहां झोली फैला के बैठा करो और वो अर्जी पेश किया करो जो हमारे इमाम पाक ने की। क्या? चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे है चमकाने वाले। जरा कम करन गए उठे बड़े बड़े यहां सादे जुमले भी कह दिए गए, बड़े पढ़े भी गए हमने उस पर भी। ओ जी मैं मदीने जावां ते मैं गुआच जावां। ओ भाई ओ मदीने जाके जेडे गुआचे ने उन्होंने भी राह लभ जांदा, तू उत्थे भी गुआचना ही है जाके। बड़े बड़े सादे जुमले पढ़ दिए गए, पढ़े भी बड़े गए इधर जी, और दफा दफ पढ़े गए। मैं मदीने जावां फिर मैं गुआच जावां। ओ अल्लाह दा नाम लै भाई, उत्थे नहीं कोई गुआचना। और जेडे गुआचे ने उन्होंने राह लभदे नहीं, उधर बायजीद बनते हैं, उधर जुनैद बनते हैं, उधर जनाब दाता साहब बनते हैं, उधर जनाब जिंदा पीर बनते हैं, उधर तौहीद शाह बनते हैं। उत्थे भी गुआचना जाके। बड़े बड़े सादे जुमले पढ़े गए और दबा के पढ़े गए। मैनू लभदे फिरन लोग जाके इंज दा काम नहीं, उत्थे जाके बहना नबी पाक दी बारगाह और चोली फैला के अर्ज की करनी, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमका दे। मैं वक्त मुझे पता है बस एंड आ रहा है, काका साडा नाथ काम आ गए। मैं जी दाता साहब हाजिर खिदमत था, बस ये बुजुर्गों का फैज होता है इधर। मैं अला बड़ी बातें तकरीर में इस तरह की कर जाता हूँ, बाद में आप पे भी मैं डरना लेकिन उस वक्त बस मैं नहीं बोलती, मेरे च मेरा यार बोलता। मैं दाता साहब और से बात था वो महफिल, आपको पता दाता साहब का तो हाल भी बहुत बड़ा है, हाल भरा बाहर रश हजरत मिजाज बस दिल में मैं जी दाता साहब फरमा रहे हैं मस्जिद में भी बड़ा रश, बाहर भी बड़ा रश, मिजार पे भी बड़ा रश, बड़ी दुनिया है, बड़े लोग आए हैं। लेकिन मैं तो आज भी किसी मोइनुद्दीन का मुंतजिर हूं, मोइनुद्दीन नहीं आ रहा कोई भी। बेटे लेने वाले भी आए हैं और मिलते हैं उनके तवस्सुल से, रिस्क वाले भी आए हैं, शिफा लेने वाले भी आए हैं, घर लेने वाले भी आए हैं। हर आने वाला कोई ना कोई मुश्किल लेके आया है। ओए हम तो इंतजार में हैं कोई वो आए जो यार का पता पूछे। आग वो कोई नहीं है जो यार का पता पूछे। आगे मिजार शरीफ है ना, ये अभी मैं भी हाजिरी दे के आया। हजरत जी 10,000 बंदा जाए ना मिजार पे, शायद साहब मिजार को इतनी खुशी ना हो अगर कोई एक ही आ जाए जो आके सिर्फ यार का पता पूछे। इतनी खुशी 10,000 बंदा मिजार शरीफ पे आए, शायद साहब मिजार को इतनी खुशी ना हो जितनी खुशी उस एक आने वाले की हो जो आके सिर्फ यार का पता पूछे, क्योंकि उनका असल काम यार का पता बताना है, बाकी तो फरोई मामले हैं सारे। वो कहते हैं और जड़ी साडी ड्यूटी है, जड़ा साडा काम है, वो को पूछता ही नहीं आके, कोई यार का पता ही नहीं पूछता। जब भी जाना बेटा मेरा दिल भी चमका दे। बस दुआ करनी है हजरत। मैं मुख्तसर करके कहते हैं जी हज कर लिया, मदीना शरीफ हाजिरी थी, अपने कमरे में बैठे खाना खा रहे थे, कमरे का दरवाजा खुला था, बिल्ली अंदर आ गई। कहते हमारी खुशी की इंतहा नहीं हो, शहर यार की बिल्ली आई है खुद चल के। कहते उस वक्त तो कुछ समझ में नहीं आया, जो रोटी खा रहे थे उससे में से एक टुकड़ा तोड़ा बिल्ली को दिया। कहते उसने कबूल कर लिया। अगले दिन फिर आई, तीसरे दिन फिर आई, चौथे दिन फिर आई, पांचवें दिन फिर आई, छठे दिन फिर आई, सातवें दिन फिर आई। वो कहते हमारे साथ पाकिस्तान से आई हुई एक सियासी शख्सियत भी ठहरी हुई थी। कहते वो बिल्ली से जी लगा बैठे और इरादा कर लिया जाते हुए बिल्ली पाकिस्तान लेके जानी है। सऊदी हुकूमत से इजाजत मांगी, मिल गई, PIA से कागजी कार्रवाई मुकम्मल करवाई, भाई सवारी बढ़ गई, वो भी काम हो गया। आर्डर पे पिंजरा तैयार करवाया जिसमें बिल्ली को लेके जाना है। सुबह तैयारी थी निकलने की, सुबह बिल्ली पकड़नी थी, पिंजरे में डालनी थी, साथ ले जानी थी। जब रात को सोए ना, ये 2 आंखें बंद हुई, अंदर की खुल गई। ख्वाब में क्या देखते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिरी है और आप जो फरमा रहे हैं उसका मफहूम है, हाजी जिस तरह तू खैरियत से आया तेरा अल्लाह तुझे ले भी जाए, बस इतना काम करना हमारी बिल्ली ना लेके जाना, बस इतना काम करना हमारी बिल्ली ना लेके जाना। मंजूर अहमद साहब ने लिखा, वो जो सियासी शख्सियत थी, वो ख्वाब ही में नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करती, महबूब मुझे इजाजत दें मैं बिल्ली ले जाऊं। आगे से महबूब क्या फरमाते हैं, फरमाया हाजी किस तरह इजाजत दूं, 4 रातें गुजर गई, बिल्ली सारी रात बाहर बैठी रोती रहती है और मेरी बारगाह में अर्ज करती रहती है, आका करीम बचा ले मदीना छूट रहा है। वो चले हो बिल्लियां रोए, बिल्लियां वो इतनी सुने, तुम रहोगे तुम्हारी नहीं सुनेंगे। जो बिल्लियों पे इतनी करम नवाजी करें, जो बिल्लियों की इतनी हाजत रवाई करें, जो बिल्लियों पे इतना दस्ते शफकत रखें, तुम रहोगे। बस यही तो गड़बड़ हो गई, उम्मत ने रोना छोड़ दिया।
امت کا روحانی رشتہ کمزور پڑ گیا حضرت. میں اسی شعر پہ آج بس کرنے لگا ہوں حضرت. پھر انشاءاللہ اللہ موقع لائے کوئی جو اکثر آگے بھی ادھر سبق سنانے کا موقع ملتا ہے حضرت. ضرورت ہے اس وقت اس سبق کی حضرت. کیا جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ جاگ. جتنے پریشان بیٹھے ہو اٹھو, صبح دو نفل پڑھو, 100 بار درود شریف پڑھ کے نبی علیہ السلام دی بارگاہ چرزی ہے. جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ. اور یہ میری بات شاہ جی میں نے حضرت صاحب سے بات سنی, فرماتے ہیں پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ وہ ایک دن کو کتاب پڑھ رہے تھے تو اس میں گھڑ سواری کا تذکرہ تھا. کہو جماعت علی ساری سنتیں پوری کر لی الحمدللہ, یہ بھی تکیتی کوئی نہیں. حضرت نے مریدین کو کہا چٹے رنگ دی کوڑی لے کے آؤ, چٹے رنگ دی. آ گئے حضرت. کہا اس پہ کوئی سامان نہیں رکھنا, اس سے کوئی اور کام. یہ جماعت علی نے صرف اس لیے منگوائی ہے, اس پہ بیٹھ کے اپنے نانا جان کی سنت پوری کرنی ہے. اس پہ وزن نہ ڈالنا, کوئی کام نہیں اس سے لینا, بس اس پہ بیٹھنا ہے, سنت زندہ کرنی ہے. بس جب شاہ صاحب کا مزاج ہونا بیٹھنا حضرت, اپنے نانا جان کی ادا پہ عمل کرنا حضرت. وہ جو خادم تھا نا وہ ایک دن اس نے کہا چل پلا میں بھی باواں ان جڑی کوڑی نے حضرت سید بایا ہوئے تے سید بھی ولی اللہ ہوئے, وہ میرے جے چوڑے نو باندھی ہے حضرت. وہ بندہ بیٹھا تے کوڑی حضرت آپے تو بعد. اب جتنے پاس وہ بیٹھ رہے وہ سمجھ گئے کہ اس کو لگی ہے بے ادبی کی سزا ملنے, لیکن ذرا بندہ پکا سی ہوئی انہیں پھاڑ کوڑی حضرت لتاں چکے لتاں تھلے سوٹن دی کوشش کرے. جب کافی دیر معاملہ رہا انہوں سب نے سمجھا نہیں, سارے بھاگ کے نا شاہ صاحب کی بارگاہ میں حضرت. وہ خادم بہ گیا کوڑے تے, کوڑا آپ بار ہو گیا. کوئی دعا حضرت نے نا آنکھیں بند کر لی اور عرض کیا کرتے ہیں یا رسول اللہ مدد, یا نبی اللہ مدد, یا حبیب اللہ مدد. کافی دیر لگے رہے, گھوڑی کھلو گئی, بندہ تھلے اتر آیا. سب نے آ کر عرض کی حضرت وہ گھوڑی ٹھیک ہو گئی ہے اتر. بندے بیٹھے ہوتے ہیں نا سارے. ایک نے کہا جی شاہ جی تسی یہ کیوں نہیں آکھیا یا اللہ مدد, تسی یہ کیوں آکھیا یا رسول اللہ مدد. فرمایا یہ نہیں کہ نہیں, صرف یہ ہے کہ کم اوکھا سی, مرید دی جان دا معاملہ سی. پتہ نہیں ادھر کون سا رنگ تھا, ہو سکتا بے نیازی کا رنگ ہو. میں پکاروں نہ سنی جائے, بے نیازی بھی تو شاہ جی ہے نا, بے نیازی بھی تو اتر ہے نا. میں نے اس لیے اس بارگاہ میں عرضی پیش کی کیونکہ جماعت علی نے جب عرضی پیش کی انہوں نے نواز دیا. یعنی کیا رنگ ہو, بے نیازی کا رنگ ہو, اس لیے ادھر عرضی پیش کی. جماعت علی نے جب ان کو پکارا, جب اپنا دکھڑا سنایا, نواز دیا گیا. بس خرابی یہ سناتے نہیں اب ہم ان کو. جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ, جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ, کھلائی دربار محمد عربی دا, وما علینا الا البلاغ المبین.